ہے نبی پاک نے کئی مقامات پر صحابہ کو جنت تقسیم فرمائی ہے، ہمیں بھی فرما رہے ہیں جو جمعہ کے دن یہ 5 کام کر لے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کس کس کو کرنے ہیں 5 کام؟ ہاں بغیر سنے ہاتھ اٹھا دو یار، جنت ملتی ہو منظور ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کا گھر نہیں لے لیں گے، آپ کی پراپرٹی نہیں لے لیں گے، بڑے آسان کام ہے، مگر ذہن بننے کی دیر ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو جمعہ پڑھے ہیں، جمعے کے دن نماز جمعہ ادا کرے، روزہ رکھے، کسی مریض کی عیادت کرے، کسی نکاح میں شرکت کرے اور کسی جنازے میں شرکت کرے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا اب شیطان بھی ہے نا، مولانا صاحب بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں مگر یہ جمعے کے دن سارے کام کیسے، چلو روزہ تو بندہ رکھ لے گا اپنے ہاتھ میں ہے نا، جمعہ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، 2 کام تو آسان ہے، اب 3 کام تھوڑی سی سٹرگل کرنی پڑے گی، تلاش کرنے پڑیں گے۔ مریض ویسے بھی اسپتال بھرے ہوئے ہیں، کسی بھی مسلمانوں کے اسپتال میں چلے جائیں، آپ کے خاندان میں بہت سارے مریض ہوں گے، اس کی عیادت کر لیں، ہو سکتا ہے بلکہ مسجد میں کوئی مریض آیا ہو، ٹھیک ہے نا، تو 3 کام تو ہو گئے۔ اب جنازہ اور نکاح یقیناً یہ ڈھونڈنا پڑیں گے، لیکن آپ کہیں یار تھوڑا مشکل ہے، اب میں یہ اعلان کر دوں کہ جو جمعے کے دن 5 کام کر لے اس کو 5 لاکھ ملیں گے، او ہو پھر تو پورے حیدرآباد میں ڈھونڈ لیں گے کہیں نہ کہیں سے۔ مسئلہ یہ کہ اللہ کرے وہ ذہن بن جائے کہ جنت واجب ہو جائے، اور الحمدللہ جب یہ کوشش کی لوگوں نے 5 کام ہو گئے، تلاش کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آج خود مجھے پتا چلا مجھے عصر کے بعد فیضان مدینہ میں نکاح پڑھانا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب کسی کو نکاح کی دعوت جمعے کے دن آ جائے، مثال دے رہا ہوں، یا نکاح پڑھانے کی یا اس میں شامل ہونے کی، بندہ کہ یار یہ تو اور آسان ہو گیا، میں روزہ رکھ لیتا ہوں، جمعہ بھی پڑھ لیتا ہوں، مریض کی عادت بھی ہو جائے گی، نکاح بھی ہو جائے گا، جنازہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے مگر انشاءاللہ کوشش کریں گے تو شہر میں کہیں نہ کہیں جنازہ بھی ہو رہا ہوگا۔ تو میں سمجھانا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ نیکیاں ہیں اور یہ آسان نیکیاں ہیں، اگر جذبہ مل جائے تو انسان آگے بڑھ بڑھ کر، جیسے ماشاءاللہ لوگ رجب کے روزے رکھ رہے ہیں، اب بندہ کا یار رمضان کے روزے ہیں نا بھائی فرض وہ رکھتا ہوں، بھائی ٹھیک ہے فرض ہیں مگر فضیلتیں کتنی ہیں کہ رجب کا ایک روزہ ایک ماہ کا کفارہ ہے، پھر رجب جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس نہر کا نام ہی رجب ہے، اور اس نہر میں اس کس کو پلایا جائے گا جو رجب کا روزہ رکھنے والے ہوں گے۔ ہم یہ نیکیوں کی طرف اگر آنا شروع ہو جائیں گے نا، اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب آپ کا نیکیاں کمانے کا ذہن ہوگا نا تو گناہ سے بچنا آٹومیٹکلی آسان ہو جائے گا، بندہ کہے گا اتنی مشکل سے نیکی کما رہا ہوں پھر گناہ کر کے ضائع کیوں کروں؟ اللہ کرے کہ یہ ہمارا ذہن بن جائے۔ اب میں